वजीर आजम और बानी पीटीआई का मुज़ाकरात का खैर मकदम। शहबाज शरीफ ने काबीना इजलास में गुफ्तगू करते हुए कहा कि ताली दोनों हाथों से बचती है। कौमी मुफाद सामने रखकर गुफ्तगू शनीद होगी तो कौमी यकजहती को फरोग मिलेगा। कौमी मुफाद का तकाजा है कि जाती मुफाद कुर्बान किया जाए। हुकूमत ने नेक नीयती से मुज़ाकराती कमेटी तश्कील दी। हमें बातचीत और मुकालमे से आगे बढ़ना होगा। बैरिस्टर गौहर ने बताया कि बानी ने कहा है कि मुज़ाकरात का शुरू होना अच्छी बात है। मसाइल के हल का टाइम फ्रेम होना चाहिए। मुलाकात में सिविल नाफरमानी की तहरीक पर कोई बात नहीं हुई। मुज़ाकरात के अगले दौर में हम अपना चार्टर ऑफ डिमांड हुकूमती कमेटी के सामने रखेंगे। कोशिश है कमेटी की मुलाकात बानी पीटीआई से हो जाए। पीटीआई रहनुमाओं की मुज़ाकरात पर नुक्ताचीनी। मुज़ाकराती कमेटी के रुकन उमर अयूब ने कहा, हुकूमत को फॉर्म 47 की हुकूमत ही कहेंगे। मुज़ाकरात का चांस देकर नीयत देख रहे हैं। मुफाहमत होगी तो मुफाहमत करेंगे, जफा करेंगे तो देखा जाएगा। बाबर आवान का मुज़ाकराती अमल मानने से इनकार। कहा, हुकूमत से कल मुज़ाकरात नहीं हुए, सिर्फ मुलाकात हुई। जब मरकजी रहनुमा नहीं थे तो बाकियों को इतनी क्या जल्दी थी जो दौड़े चले गए। कमेटी में शामिल अरकान पहले अपनी मीटिंग तो कर लेते। हुकूमत अपनी नीयत ठीक और क़िबला दुरुस्त करे। असद कैसर ने कहा, हुकूमती टीम के सामने 3 पॉइंट्स रखे हैं। मुल्क में गैर कानूनी इक़दामात बंद किए जाएं। शेख वक़ास अकरम बोले, मुज़ाकरात एनआरओ के लिए नहीं, गैर मुनसिफाना तौर पर कैद रहनुमाओं की रिहाई के लिए कर रहे हैं। ख्वाजा आसिफ जैसे लोग मुज़ाकरात सबूताज करना चाहते हैं। चैंपियंस ट्रॉफी में भारत को एडजस्ट करने के लिए खेल को कुर्बान किया गया। बरतानवी अखबार टेलीग्राफ की आईसीसी पर कड़ी तनकीद। लिखा, आईसीसी के हर इवेंट में भारत को फायदा पहुंचाया जाता है। सिर्फ भारत को मालूम होगा कि वो नॉकआउट मैच कहां खेलेगा। भारत का पाकिस्तान को फाइनल कराने से रोकना शर्मनाक है। चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल कहां होगा ये 4 मार्च के बाद मालूम होगा। क्रिकेट पर सिर्फ भारत की इजारादारी है। पाकिस्तान का जौहरी प्रोग्राम दिफा के लिए है, कोई समझौता नहीं होगा। वजीर आजम का 2 टोक मौक़िफ़। कहा, मिसाइल प्रोग्राम पर अमरीकी पाबंदियां बिला जवाज़ हैं। वजीर आजम की ज़ेर सदारत वफाक़ी काबीना के इजलास का एलामिया जारी। मोहसिन नकवी ने पारा चनार की सूरत हाल पर तफसीली ब्रीफिंग दी। शुरका को बताया गया कि पारा चनार में इमदादी सरगर्मियां जारी हैं। पारा चनार से मरीजों की मुंतकिली के लिए वजीर आजम के ज़ेर इस्तेमाल हेलीकॉप्टर मुख्तस है। पारा चनार के तमाम अस्पतालों में जरूरी दवाइयों की दस्तयाबी को यकीनी बनाया गया। इजलास में सिक्योरिटी एहलकारों की कुर्बानियों को खिराज अक़ीदत पेश किया गया। अमरीका का पाकिस्तान में फौजी अदालतों से सिविलियंस की सजाओं पर तशवीश का इजहार। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर ने ट्वीट किया, फौजी अदालतों से शहरियों की सजाओं पर तशवीश है। पाकिस्तान से मुनसिफाना ट्रायल और इंसानी हुकूक के एहतराम का मुतालबा करते हैं। ऐसा मुनसिफाना ट्रायल चाहते हैं जो पाकिस्तानी आईन के मुताबिक हो। बरतानवी वजारत खारिजा का कहना है, फौजी ट्रायल से मुनसिफाना ट्रायल के हक को नुकसान पहुंचता है। पाकिस्तान आलमी मुआहिदे के तहत अपनी जिम्मेदारियां निभाए। पाकिस्तान का कानूनी निज़ाम इंसानी हकूक कवानीन के मुताबिक है। बुनियादी आज़ादियों के फ़रोग़ और तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत देता है। फौजी अदालतों से 9 मई के मुजरिमों को सजाओं से मुतालिक बयानात पर दफ्तर खारजा का रद्द-ए-अमल सामने आ गया। कहा, पाकिस्तान जमहूरियत, इंसानी हकूक, कानून की हुक्मरानी के लिए मुस्बत मुकालमे पर यकीन रखता है। पाकिस्तान GSP+ स्कीम और बैनुल-अक़वामी इंसानी हकूक मुआहिदों के तहत जिम्मेदारियों के लिए पुरआज़्म है। साबिक सफीर मलिहा लोधी का कहना है कि इस किस्म के बयानात आने से पाकिस्तान का इमेज मुतासर होता है। यूरोपीय यूनियन ने वार्निंग दी है, इसी तरह चलता रहा तो आगे स्टेट्स मुतासर हो सकता है। हर मुल्क की पॉलिसी आलमी दबाव की वजह से बाज़ औक़ात तब्दील भी हो जाती है। मकामी और बैनुल अक़वामी सितारे हरकत में आ गए। तब्दीली आने वाली है। बानी जल्द रिहा होंगे। साबिक सदर आरिफ अलवी कहते हैं, सालिसी वहां नहीं होती जहां कब्जा हो। बातचीत साहिब हुकूमत नहीं, साहिब इक़्तिदार से होती है। अब भी वक्त है, सारे मामलात रिवर्स करो, बानी पीटीआई को राजी करो। शर्जीर नाम मेमन की आरिफ अलवी पर तनकीद। कहा, आरिफ अलवी चाहते हैं उनका लीडर अंदर रहे और बाहर इनकी दुकान चलती रहे।
انہیں شوشے چھوڑنے کے بجائے اپنے لیڈر کی رہائی کے لیے کردار ادا کرنا چاہیے۔ اسلام آباد میں 42 دن میں انڈر پاس مکمل۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے جناح ایونیو انٹرچینج انڈر پاس کا افتتاح کر دیا۔ تقریب سے خطاب میں کہا کہ 42 دن میں انڈر پاس مکمل کر کے نیا ریکارڈ قائم کیا گیا۔ محسن نقوی اور ان کی ٹیم نے شبانہ روز محنت کی۔ قومیں دن رات کام کر کے ہی ترقی کرتی ہیں۔ پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کو بھی اسی طرح آگے لے کر جائیں گے۔ اس دور میں انفراسٹرکچر موٹر وے نہیں، براڈ بینڈ ہے۔ پرانے موبائل پر میسج کرنے والے بابوؤں کو کیا پتا واٹس ایپ، انسٹاگرام اور نیٹ فلکس کیا ہے۔ اسلام آباد میں بیٹھے بزرگوں سے اپنا حق چھین کر لیں گے۔ بلاول بھٹو زرداری کا IBA سکھر کے کانوکیشن سے خطاب، کہا تیز ترین انٹرنیٹ ہر شہری کا بنیادی حق ہے، انہیں سمجھائیں گے۔ نوجوان ڈیجیٹل بل آف رائٹس کے لیے مجھے تجاویز دیں۔ تعلیم آپ کی طاقت ہے جسے کوئی نہیں چھین سکتا۔ پاکستان موسمیاتی تبدیلیوں سے متاثر ہو رہا ہے۔ پاکستان دنیا کے ان 10 ممالک میں شامل ہے جو خطرے میں ہیں۔ ترقی یافتہ ممالک نے اپنی انڈسٹری چلانے کے لیے دنیا کا ماحول خراب کیا۔ پاکستان میں انٹرنیٹ کی رفتار بڑھانے کی جانب اہم قدم۔ انٹرنیٹ کی رفتار بڑھانے کے لیے جدید کیبل آج منسلک ہوگی۔ کراچی کے ساحل پر 45,000 کلومیٹر طویل زیر سمندر انٹرنیٹ کیبل پہنچ گیا۔ زیر سمندر انٹرنیٹ کیبل سے افریقہ سے پاکستان کو 24 ٹیرا بائٹس بینڈ وڈتھ دستیاب ہوگی۔ اس وقت پاکستان کو 7 کیبل سے تقریباً 8 ٹیرا بائٹس بینڈ وڈتھ دستیاب ہے۔ IT ماہرین کا کہنا ہے کہ اس اقدام سے انٹرنیٹ سپیڈ بڑھے گی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی زیر صدارت پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی کوارڈینیشن کمیٹی کا اجلاس۔ اعلامیے کے مطابق پاور شیئرنگ معاہدے سے متعلق پیش رفت، خیر سگالی کمیٹی کے قیام کا اعلان۔ اجلاس میں معاہدے پر عمل درآمد کے TORs بھی طے کیے گئے۔ نون لیگ نے پیپلز پارٹی کے تحفظات دور کرنے کے لیے جنوری کے پہلے ہفتے تک کے لیے وقت مانگ لیا۔ GH کے حملہ کیس میں بانی PTI اور فواد چودھری کی CCTV فوٹیج کے لیے درخواستیں مسترد کر دی گئیں۔ ATC راولپنڈی نے فیصلہ سنا دیا۔ پروسیکیوٹر نے موقف اپنایا کہ اڈیالہ جیل محکمہ داخلہ پنجاب کے ماتحت ہے۔ CCTV کا اختیار انہی کو ہے۔ درخواست گزار CCTV کے لیے محکمہ داخلہ پنجاب سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ بانی PTI سے اہلیہ بشرا بی بی کی بھی ملاقات ہوئی، میڈیا سے گفتگو کیے بغیر روانہ ہو گئے۔ سوشل میڈیا پر جھوٹا پروپیگنڈا۔ IG اسلام آباد نے 11 ملزمان کو 24 دسمبر کے لیے نوٹس جاری کر دیے۔ نوٹس صبغت اللہ ورک، محمد ارشد، عطاء الرحمان، اظہر مشوانی، عروسہ ندیم، محمد علی ملک، شہزیب ورک، موسیٰ ورک، اکرام کھٹانہ، تقویم صدیق اور ملک بھر میں سردی کی لہر۔ پنجاب کے مختلف شہروں میں موسم سرما کی پہلی بارش۔ مری میں بارش کے ساتھ برف باری۔ اسکردو میں پارہ -11، گلگت اور دیر میں -8، استور میں -7 تک گر گیا۔ کلات -6، کوئٹہ اور زیارت میں -5 ریکارڈ کیا گیا۔ کراچی میں یک بستہ ہوائیں، درجہ حرارت 9 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ مریم نواز سے لڑائی نہیں، کسان اپنے حق کے لیے لانگ مارچ کریں گے۔ کسان اتحاد نے پنجاب کے کسانوں سے ناانصافی کے خلاف کمر کس لی۔ چیئرمین کسان اتحاد خالد حسین نے کہا کہ بیوروکریسی وزیر اعلیٰ پنجاب کو غلط معلومات فراہم کر رہی ہے۔ کسان مر تو جائے گا لیکن اس سال 2800 میں گندم نہیں بیچے گا۔ حکومت پنجاب سے گندم کا ریٹ 5000 مقرر کرنے کا مطالبہ۔ صدر کسان اتحاد میاں عمیر نے کہا کہ صوبائی حکومت کی اپنی رپورٹ ہے، پنجاب میں گندم کی کاشت پر 3200 روپے فی من لاگت آتی ہے۔ گنے کی فصل میں بھی 900 ارب روپے کا نقصان دیکھ رہے ہیں۔ گنے کی فصل کسانوں پر بوجھ بن رہی ہے۔ شوگر ملیں منمانی قیمتوں پر کسانوں سے گنا خرید رہی ہیں۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں گنے کی قیمت حکومت نے متعین نہیں کی، سیاسی جماعتوں میں موجود شوگر مافیا فائدے اٹھا رہی ہے۔ جماعت اسلامی کل سے کسانوں کی تحریک کا آغاز کر رہی ہے، منڈی بہاؤالدین سے احتجاج شروع کریں گے۔ آذربائیجان کے اعلیٰ سطح دفاعی وفد کا ایئر ہیڈ کوارٹرز کا دورہ۔ آذربائیجان کے نائب وزیر دفاع کی قیادت میں وفد کی ایئر چیف سے ملاقات ہوئی۔
ملاقات میں باہمی اور پیشہ ورانہ امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ رومانیہ کی بحری افواج کے سربراہ کا پاک بحریہ کے نئے جنگی جہاز PNS یمامہ کا دورہ، مہمان کو جہاز کی آپریشنل صلاحیتوں پر بریفنگ دی گئی۔ وائس ایڈمرل محمد فیصل عباسی اور رومانیہ کی نیول فورسز کے سربراہ کے درمیان ملاقات ہوئی۔ بحری افواج میں تعاون مزید مستحکم کرنے کا عزم۔ DG رینجرز اور IG سندھ کی زیر صدارت امن و امان سے متعلق اہم اجلاس، کمشنر کراچی، پولیس، رینجرز اور حساس اداروں کے اعلیٰ افسران کی شرکت۔ ترجمان رینجرز کا کہنا ہے یوم قائد، کرسمس اور سال نو کی تقریبات کی سیکیورٹی کا جائزہ لیا گیا۔ عادی جرائم پیشہ افراد کے خلاف مشترکہ آپریشن تیز کرنے کی ہدایت۔ سال نو کے موقع پر اسلحے کی نمائش کے خلاف کارروائی کا فیصلہ۔ ہوائی فائرنگ پر پابندی کو یقینی بنانے کے لیے بھی ہدایات جاری۔ بلوچستان میں پولیو کا ایک اور کیس سامنے آ گیا۔ قلعہ عبداللہ کے 1.5 سال کے بچے میں پولیو وائرس کی تصدیق۔ رواں سال پولیو کے رپورٹ کیسز کی تعداد 65 ہو گئی۔ اسرائیلی فورسز کے شمالی غزہ میں کمال ادوان اسپتال پر مسلسل حملے، طبی عملے سمیت 20 افراد زخمی۔ اسپتال کے ڈائریکٹر نے بین الاقوامی برادری سے فوری مدد کی اپیل کر دی۔ دیر البلح میں امدادی سامان لے جانے والے قافلے پر اسرائیلی فورسز کی بمباری، 4 سیکیورٹی اہلکار شہید۔ رہائشی عمارت پر بمباری میں بچے سمیت 4 افراد جان سے گئے۔ 24 گھنٹے میں 26 فلسطینی شہید۔ اسرائیلی حکومت نے جنگ کو مزید جاری رکھنے کے لیے $9 بلین کے بجٹ کی منظوری دے دی۔ اسرائیل نے اسماعیل ہنیہ کو قتل کرنے کا اعتراف کر لیا۔ اسرائیلی وزیر دفاع کاٹس نے کہا، حماس رہنما کو ہم نے ایران میں نشانہ بنایا۔ حوثیوں کا بھی ایسا ہی انجام ہوگا جیسا ہنیہ سمیت خطے میں ایرانی قیادت والے اتحاد کے دیگر ارکان کا ہوا۔ جو حال غزہ اور لبنان کا کیا ہے، صنعا اور حدیدہ کا بھی ویسا ہی حشر کریں گے۔ دعویٰ کیا تل ابیب نے ایران کے دفاعی نظام کو اندھا کر دیا ہے، ان کی پیداوار کو نقصان پہنچایا اور شام کی اسد حکومت کو گرا دیا۔ ARY لیگونا کے پلیٹ فارم سے پراپرٹی ایشیا ایکسپو کا انعقاد، ملکی اور غیر ملکی سرمایہ کاروں اور تاجروں کی بڑی تعداد میں شرکت۔ چین سے سعودی عرب تک سرمایہ کار پاکستان میں سرمایہ کاری کے لیے تیار۔ ریئل اسٹیٹ انڈسٹری کو مضبوط بنانے اور خواتین کی خود مختاری پر خصوصی پینل ڈسکشنز بھی ہوئی۔ وزیر اطلاعات سندھ شرجیل انعام میمن کی خصوصی شرکت، یقین دلایا کہ شہر قائد میں سرمایہ کاری ملکی ترقی میں اہم کردار ادا کرے گی۔ ARY نیوز پراپرٹی ایشیا ایکسپو کا آفیشیل میڈیا پارٹنر ہے۔ ون ڈے سیریز کے بعد ٹیسٹ سیریز کی تیاریاں، پاکستان کرکٹ ٹیم آج سینچورین میں پریکٹس کرے گی۔ باکسنگ ڈے ٹیسٹ کا آغاز جمعرات سے ہوگا۔ ٹیسٹ اسکواڈ میں شامل کھلاڑیوں نے ٹیم کو جوائن کر لیا۔ بابر اعظم، محمد رضوان، سائم ایوب، نسیم شاہ، سلمان علی آغا، کامران غلام اور عبداللہ شفیق شامل ہیں۔ سیریز میں جنوبی افریقہ کو ایک کامیابی ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ کے فائنل میں پہنچا دے گی۔ 19 سال بعد ویسٹ انڈین ٹیسٹ ٹیم کا دورہ پاکستان۔ PCB نے ویسٹ انڈیز کے دورہ پاکستان کی تفصیلات جاری کر دی۔ سیریز کے دونوں میچز ملتان میں کھیلے جائیں گے۔ ویسٹ انڈیز کی کرکٹ ٹیم 6 جنوری کو اسلام آباد پہنچے گی۔ 10 سے 12 جنوری تک راولپنڈی اسٹیڈیم میں 3 روزہ میچ کھیلے گی۔ پہلا ٹیسٹ 17 جنوری سے شروع ہوگا۔ ویسٹ انڈیز نے دورے کے لیے 15 رکنی اسکواڈ کا بھی اعلان کر دیا۔ چیمپئنز T20 کپ کا چیمپئن کون ہوگا؟ ٹورنامنٹ کی 2 ٹاپ ٹیموں میں مقابلہ کل ہوگا۔ اسٹالینز کی ٹیم شاندار فارم میں 8 میں سے 6 میچز جیت کر براہ راست فائنل میں جگہ بنائی۔ کوالیفائرز میں مارکوز نے لائنز کو ہرا کر فائنل میں انٹری دی۔ ہر دل عزیز ورسٹائل فنکار معین اختر کا 74واں یوم پیدائش۔ لاجواب ڈائلاگ ڈیلیوری اور ہر کردار میں حقیقت کا رنگ بھر دینے کا فن رکھنے والے معین اختر نے اسٹیج، ٹی وی اور فلم میں اپنی صلاحیتوں کے جوہر دکھائے۔ انہیں صدارتی تمغہ برائے حسن کارکردگی اور ستارہ امتیاز سے بھی نوازا گیا۔